باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع کیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ یقیناً اپنی مصروفیات، مشاغل اور ضروریات میں سے وقت نکال کر اللہ کے دین کی بات سننے کی نسبت سے آنا، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق بھی ہے، سعادت بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرما کے ہمارے لیے آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ان کی زوجہ مطہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چہیتی اور لاڈلی صاحبزادی ہے، یہ دونوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ تو جب گئے تو دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام زار و قطار رو رہے تھے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت فاطمہ بھی پریشان ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پریشان ہو گئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیوں رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات نے آپ کو رلایا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ وقت اور وہ مقام یاد آیا کہ جب مجھے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر آسمانوں پر تشریف لے گئے میرے ساتھ، اور مجھے اللہ پاک کی قدرت کے عجائبات دکھائے۔ تو جنت اور جہنم کے مختلف مناظر مجھے جب دکھائے گئے تو جہنم میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ میری امت کی عورتوں کو 6 طرح کا عذاب ہو رہا تھا۔ وہ کیفیت جب میں یاد کرتا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ اللہ میری امت کی عورتیں جہنم میں جائیں گی، ان کو یہ عذاب ہوگا۔ چونکہ یہ مجلس ہماری مستورات کی ہے اور یقیناً آپ کے لیے وقت نکالنا مشکل بھی ہے، اس لیے دیکھیں آج کی باتیں بڑی اہم ہیں، یہ حدیث مبارکہ بہت اہم ہے، اور اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے، صرف سمجھ میں نہ آئے بلکہ اللہ پاک اس کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے، ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے۔ یہ دنیا جیسی بھی ہے، جیسی بھی ہو، جتنی تنگ ہو، جتنی تکلیفوں میں ہو، لیکن دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اس دنیا کو قرار نہیں ہے، یہ رکی ہوئی نہیں ہے، یہ گزر رہی ہے اور یقیناً ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ تو اس تکلیف پر انسان کتنا بھی پریشان ہو، جس تکلیف کو قرار نہیں بلکہ وہ ختم ہو جائے گی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر خدا نخواستہ اس دنیا میں ایسا عمل میرے وجود سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے ایسا عمل ہوا کہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف، مصیبت وہ میرے گلے میں آ جائے، تو بتائیں کتنا خطرناک سودا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ رونا
یہ اسی شفقت کی بنیاد پر تھا. آپ امت کے حق میں شفیق تھے. آپ جب سوچتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی. تو فرمایا میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. جب وہ منظر یاد کرتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں اے اللہ میری امت کی عورتوں پہ رحم فرما. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ ابا جان آپ نے جہنم میں کیا دیکھا, عورتوں کو کیا عذاب ہو رہا تھا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام مجھے جب لے گئے, جہنم کے مختلف مراتب, درجات, مقامات دکھائے, تو میں نے 6 مقامات پر دیکھا کہ عورتوں کو عذاب ہو رہا تھا. 6 جگہوں پر. پہلی جگہ پر جب مجھے لے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور جس کو اس کے بالوں کے بل لٹکایا گیا, بالوں کے بل, اور جہنم کی آگ سے اس کا دماغ ایسا ابل رہا تھا جیسے ایک ہنڈیاں جوش مارتی ہیں. اللہ اکبر, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اتنا مشکل مرحلہ درپیش ہے آگے. بالوں کے بل لٹکایا ہوا اور دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہے. پھر مجھے دوسرے مقام پر لے گئے, وہاں دیکھا ایک عورت ہے اور اس کو اس کی زبان کے بل لٹکایا گیا. اندازہ لگائیں, انسان اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا دبائے تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہ زبان نکل آئے اور پھر اس زبان کے بل انسان لٹک جائے, کیا حال ہوگا؟ تو وہ عورت زبان کے بل لٹک رہی ہے, جہنم میں اس کو عذاب ہو رہا ہے. تیسرے مقام پر لے گئے, ایک عورت ہے, اس کو اس کے سینے کے بل لٹکایا گیا, سینے کے ساتھ اس کو لٹکایا گیا اور اس کو جہنم کا عذاب ہو رہا تھا. چوتھے مقام پر لے گئے, دیکھا ایک عورت ہے, اس کے گھٹنے مڑ کر اس کے سینے سے لگے ہوئے, اس کے ہاتھ اس کی پیشانی کے ساتھ لگے ہوئے, جیسے ایک انسان بالکل چمٹ کر چپک کر بیٹھ جائے نا. تو دونوں پیر سینے سے لگے ہوئے, دونوں ہاتھ پیشانی سے لگے ہوئے, اور اس کو جہنم کا عذاب ہو رہا تھا. پانچویں مقام پر لے گئے, دیکھا ایک عورت ہے, اس کے اوپر کا جو دھڑ ہے ناف سے اوپر کا وہ خنزیر میں تبدیل ہے, ناف سے نیچے کا دھڑ وہ گدھے میں تبدیل ہے, اور اس کے پورے جسم سے بچھو سانپ چمٹے ہوئے ہیں. یا اللہ. پھر چھٹے مقام پر لے گئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے, اس کا چہرہ اللہ نے تبدیل فرمایا, جسم تو عورت کا ہے لیکن چہرہ ایسا ہے جیسے کتا ہوتا ہے, اور اس عورت کے منہ سے آگ نکل رہی تھی, اس عورت کی شرمگاہ سے آگ نکل رہی تھی, اور ایک فرشتہ لوہے کا بڑا گرز لے کر, جیسے ہتھوڑا ہوتا ہے, ایک بڑا گرز لے کر اس کو مار رہا تھا, اس کی پٹائی کر رہا تھا. یہ 6 عورتیں 6 مقامات پر میں نے دیکھی کہ اتنے سخت عذاب میں اللہ پاک نے ان کو مبتلا کیا ہوا اور ان کو سزا ہو رہی تھی. تو جب یہ کیفیت میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے اور میں سوچتا ہوں اپنی امت کی عورتوں کا یہ حال, تو میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا, میں اس لیے رو رہا ہوں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان 6 عورتوں کو یہ عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ ان سے دنیا میں ایسا کون سا گناہ ہوا, کون سی غلطی ہوئی, کون سی نافرمانی ہوئی کہ اللہ ان سے اتنا ناراض ہوئے؟ جو ارحم الراحمین ہے, 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے, وہ اتنا سخت عذاب کیوں دے رہا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور اپنے داماد چچزاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو
اب ان گناہوں کی تفصیل بتائی جو آج کی مجلس کا اصل موضوع ہے، اور آج ہمیں یہ سمجھنا ہے ہمارے اس بیٹھنے کا مقصد محض ذہنی تفریح نہیں ہے یا صرف دین کی معلومات نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک احساس پیدا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں زندگی کیسے گزر رہی ہے، ایک ایک خاموشی کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے، کبھی یہاں سے اطلاع، کبھی وہاں سے اطلاع، کبھی وہاں سے اطلاع۔ اس ناپائیدار زندگی میں رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو گناہ ابھی ہمارے سامنے بیان ہوں گے، ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، اس کا تجزیہ کریں، اس پر غور کریں۔ خدا نخواستہ میرے اندر یا میری بچیوں میں یا میرے گھرانے میں کوئی ایسے گناہ تو نہیں پل رہے۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان جہنم میں عذاب میں مبتلا عورتوں کی عذاب کی وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو پہلی عورت تھی جس کو بالوں کے بل لٹکایا گیا اور جس کا دماغ ہنڈیاں کی طرح ابل رہا تھا، فرمایا یہ وہ عورتیں تھیں کہ جو دنیا میں بے حجاب بے پردہ گھومتی تھی، ننگے سر، پردے کا کوئی احتیاط نہیں، کوئی اہتمام نہیں، کوئی فکر نہیں، اپنے جسم کی نمائش ہو رہی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، چہرہ کھلا ہوا، جسم کھلا ہوا، بازو کھلے ہوئے ہیں، اور نامحرم مردوں کی نگاہوں میں ہیں، لیکن کبھی احتیاط نہیں کی، کبھی نہیں سوچا کہ میرا جسم حجاب کا ہے، ستر کا ہے، چھپانے کا ہے، اس کو ہر ایک کے سامنے میں ظاہر نہیں کر سکتی۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، غور کے ساتھ، درد دل کے ساتھ اس بات کو آج سمجھ کر جائیں۔ آج جو فکر اور محنت ہم پر کفر نے، باطل نے کی ہے، سب سے پہلے ہماری بچیوں کے سروں سے ان کے نقاب اتاریں، ان کے دوپٹے چھینے، ان کے دلوں سے حجاب کی عظمت ختم کی ہے، ان کو مقابلے میں کھڑا کر دیا، ان کو احساس دلایا کہ جس طرح مرد کا چہرہ کھلا ہوا، تم اگر چہرے کو بند رکھو گی تو یہ تو تمہاری حق تلفی ہے۔ اتنا کبھی نہیں سوچا ہم نے، علماء نے لکھا کہ صرف ہم اس پر غور کر لیں کہ نماز جیسی فرض عبادت جس کا درجہ کلمے کے بعد ہے، جس کا سوال قبر میں سب سے پہلے ہے، اور جو ایمان اور کفر کے درمیان سب سے بڑی علامت ہے، اس نماز کے پڑھتے ہوئے اللہ نے ایک مسلمان عورت کو کس قدر جسم کے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ صرف آپ آج اس پہ غور کر لیں، چہرے کا پردہ کہاں سے ثابت ہے، اس کی دلیل کیا ہے، وہ چھوڑ دیں۔ صرف میں یہ عرض کروں گا کہ آپ صرف اس پہ غور کر لیں کہ ہمارے اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑی ہو تو کس قدر جسم کو چھپانا ہے۔ وہ اللہ کی ذات جو ہماری خالق و مالک و رازق ہے، ایک عورت اپنے کمرے کے کونے میں اندھیرے میں بند گھر میں کھڑی ہوئی ہے، اس کو کوئی نامحرم دیکھنے والا نہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب میرے سامنے نماز کے لیے کھڑی ہو جاؤ تو اپنے پورے جسم کو سوائے چہرے کے، ہاتھ کی ہتھیلیوں کے اور پیروں کے پورا جسم چھپ جائے۔ لہذا شرعی مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر عورت کے سر کے بالوں میں سے 1/4 حصہ اگر وہ کھل جائے اور اتنے دیر جتنے 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اتنا حصہ بالوں کا کھلا رہے اتنی دیر کے لیے، تو نماز فاسد ہے۔ اگر عورت کی آستین اتنی چھوٹی ہے کہ ہاتھوں کے گٹوں کو نہیں چھپا رہی، یعنی بالکل جہاں سے ہاتھ کا پنجہ شروع ہوتا ہے، یہ جو جوڑ ہے کونا، اگر یہاں تک ہمارے بازو نہیں چھپے ہوئے، کلائیاں نہیں چھپی ہوئی اور کھلی رہ جائے 3 دفعہ سبحان اللہ کے بقدر بھی، تو نماز فاسد ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نماز میں اگر اللہ کے سامنے تنہا کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ نے بال کھولنے کی اجازت نہیں دی، نماز نہیں ہو رہی،
کونیاں کھولنے کی اجازت نہیں دی، نماز نہیں ہو رہی، منع کر دیا۔ اتنا باریک پردہ علماء نے لکھا، ابھی میں پڑھ رہا تھا، ہمارے مفتیان نے مسئلہ لکھا کہ اگر ایک عورت اتنا باریک دوپٹہ پہن لے، پورا اوڑھ لے کہ جو بالوں پر آ جائے لیکن اس سے بال جھلکنے لگے، نظر آئے اندر سے، نماز نہیں ہوگی۔ اتنا موٹا دوپٹہ یا چادر یا اسکارف ہو کہ جس سے بالوں کی رنگت نظر نہ آئے۔ یہ حجاب اور پردہ کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ اللہ کے سامنے، جو ہمارے پیدا کرنے والے۔ جب اس اللہ نے نماز میں عورت کو اجازت نہیں دی بال کھولنے کی، ہاتھ کھولنے کی، جسم کھولنے کی، ایک عورت کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ میں جسم کھولوں، چہرہ کھولوں، لباس کھولوں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اتنی بڑی سختی اور مصیبت منتظر ہے۔ اس لیے آج اپنے حجاب کی، پردے کی، ستر کی، نامحرم سے اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو چھپانے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آج ہمیں بے پردہ کیا جا رہا ہے، ہمیں ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہے کہ جس میں بے پردگی کی دعوت ہوتی ہے، جس میں حجاب کو خدا نخواستہ ایک قبیح اور ایک بیکار چیز بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ آج کی بچیاں اس کو بوجھ سمجھنے لگتی ہیں، اس کو عیب سمجھنے لگتی ہے۔ اس لیے خدا را اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ اگر اپنا جسم کھولا، اس کی نمائش کی، تو اتنا سخت عذاب اللہ پاک نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اتنا سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب سکروی دامت برکاتہم حیات ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ حضرت نے لکھا اس حدیث کے ضمن میں کہ ہمارے پاکستان میں ایک واقعہ پیش آیا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ حضرت نے لکھا کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کے نمونوں کو ظاہر فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی تدفین ہوئی، اس کو قبر میں دفنایا گیا۔ جب اگلا دن ہوا، دو آدمی قریب سے گزر رہے ہیں، قبر سے آواز آ رہی ہے، خدا کے لیے مجھے نکالو، میں زندہ ہوں، مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے، باقی لوگوں کو لائے۔ اب جو آئے آواز آئے کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ اب کیا کریں؟ کہا بھائی چلو علاقے کے عالم سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب گئے ان سے پوچھا کہ اس طرح آواز آ رہی ہے قبر سے، کیا کریں؟ وہ عالم کہنے لگے مجھے بھی لے جاؤ۔ جب آئے تو دیکھا اندر سے واضح طور پہ اسی عورت کی آواز آ رہی ہے، میں زندہ ہوں۔ نے کہا بھائی قبر کھول دو۔ قبر کھول دی۔ عورت نے کہا کہ مجھے کوئی چادر کپڑا دے دو، میرا کفن تو ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے لا کے چادر دے دی، چادر پہن لی اور مرد ہٹ گئے، اور یہ عورت قبر سے نکل کر بھاگتی ہوئی اپنے گھر میں چلی گئی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ تو مردہ تھی، کل اس کو دفنایا۔ لوگ گھر گئے، اس عورت نے ایک کمرے میں جا کر کنڈی لگا کے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا۔ گھر والے دروازہ پیٹ رہے ہیں کہ بھئی کھولو۔ اس نے کہا کھول دوں گی اگر تمہارے اندر میرے دیکھنے کی طاقت اور تاب ہو، برداشت کر سکو تو کھول دوں گی۔ انہوں نے کہا کھول دو، ہم دیکھ لیں گے۔ جب گھر والے اندر گئے تو کیا حالت تھی؟ اس عورت نے جب چادر ہٹائی تو دیکھا سر کے اوپر ایک بال نہیں، سر کی کھال ختم ہو چکی تھی۔ دیکھا چہرے پر ہونٹ نہیں تھے، دیکھا ہاتھوں کے ناخن گل چکے تھے۔ ایک رات گزری ہے قبر میں۔ گھر والے پریشان ہو کر چیخنے لگے یہ کیا ہوا؟ اب دیکھیں اللہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھا رہے ہیں۔ تو عورت کہنے لگی کہ تم لوگوں نے جب مجھے دفنایا تو فرشتے آئے میرے پاس اور مجھ سے کہا کہ تم نے اپنے بالوں کو مردوں کے سامنے اس کی نمائش کی، جبکہ تمہیں حکم تھا کہ اس کو چھپاتے، اب دیکھو تمہیں کیا سزا ملے گی۔ تو کہا ایک ایک بال میرے سر کا نوچا گیا، کھال ادھڑ گئی۔ پھر کہا تم نے ہونٹوں پر سرخی لگائی غیر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اب دیکھو کیا عذاب ہوتا ہے۔ کہا میرے ہونٹ نوچ لیے گئے۔ پھر کہا تم نے ناخنوں پر جو ہے رنگ لگایا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائے،
تو کہا کہ میرے ناخن کھینچ کر نکال دیے گئے۔ عورت نے یہ باتیں کی اور پھر ایک جھٹکا لگا، دوبارہ مر گئی۔ لوگوں نے لے جا کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ دکھانا تھا دنیا۔ اللہ اس پہ قادر ہے، اللہ قادر مطلق بادشاہ ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج ہم ان گناہوں کو، ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کا بہت بڑا اثر آنے والی آخرت کی زندگی پہ پڑنے والا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا دوسری عورت جس کو زبان کے بل لٹکایا گیا، یہ میری امت کی وہ عورت تھی جو زبان دراز تھی، جس کی زبان بڑی تیز تھی، ہر ایک سے تیزی سے باتیں کرتی تھی، جس کو آج ہم فخر سمجھتے ہیں نا، آج ہم فخر سمجھتے ہیں۔ آج بچیاں کہتی ہیں کہ اس نے مجھے سنائی، میں نے 10 سنائی، شوہر نے مجھے کہا میں نے تول کر جواب دیا، میری ساس نے یہ کہا تو میں نے تڑک کر جواب دیا۔ ہر ایک کے ساتھ تو تڑاک سے باتیں ہو رہی ہے، زبان درازی ہو رہی ہے۔ اتنی آوازیں آج ہوتی ہے کہ ہماری مستورات کی آوازیں گھروں سے باہر آتی ہیں۔ گھر میں اونچ نیچ ہو گئی، لڑائی پورا محلہ سن رہا ہے۔ کبھی یہ سوچا کہ یہ آواز پردہ ہے، عورت کی آواز پردہ ہے، لیکن ہر ایک کو سنائی جا رہی ہے۔ بعض دفعہ گالم گلوچ ہوتی ہے، مرد کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، عورتیں گالم گلوچ کر رہی ہے، مرد سن رہے ہیں، تماشا لگ گیا۔ تو یہ زبان درازی دنیا میں انسان کر لیتا ہے، اپنے آپ کو طاقتور سمجھ لیتا ہے اور اپنی تعریف کر لیتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ آخرت کی کتنی بڑی مصیبت ہے کہ اس زبان کے بل اللہ پاک لٹکا دیں گے۔ فرمائے تیسری عورت جس کو سینے کے بل لٹکایا گیا، یہ میری امت کی وہ عورتیں تھیں جنہوں نے غیر مردوں سے تعلقات بنائے، نکاح ہوتے ہوئے دوسرے مردوں کے ساتھ بے حیائی کی حرکتیں کی، ان سے باتیں کی، ان سے دوستی اور یارانے بنائے۔ اللہ پاک ان سے اتنا ناراض ہوئے، سینے کے بل ان کو لٹکا کے جہنم کا عذاب دیا جا رہا۔ آج ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ، ہم سب گھر والے بیٹھ کر، مستورات بھی بیٹھی ہوئی ہے، مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، والدین بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی پر ڈرامے چل رہے ہیں۔ آج کل کے کیا ڈرامے ہیں، کیا چیزیں آ رہی ہے، آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کو کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہے، ناجائز عشق و معاشقے، ناجائز مردوں سے تعلقات، ایک کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے کے ساتھ دوستیاں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ بوائے فرینڈ ہے، یہ گرل فرینڈ ہے، نعوذ باللہ من ذالکم۔ ہماری مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والی بچیاں اگر اس قسم کی باتیں کرنے لگ جائے، سمجھ جائے بہت بڑی مصیبت گلے آ گئی۔ اس لیے خدا را اس چیز کی فکر کریں، اپنی بچیوں کی تربیت کریں، ان کو صحیح ماحول دیں۔ محض زبانی سختی، رسمی سختی کام نہیں کر سکتی۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ہم بڑے سخت لوگ ہیں، ہمارے ایسے ہی ہیں اور ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، لیکن تربیت نہیں ہوتی تو نتیجہ بہت برا نکلتا ہے۔ اس لیے غیر محرم سے بات چیت، غیر محرم سے بے مقصد باتیں، دوستیاں، یہ آخرت کے بہت بڑے عذاب کو دعوت دینے والی۔ اور فرمایا چوتھی عورت جس کے بازو اس کے سینے سے، جس کے ہاتھ اس کے سر سے بندھے ہوئے اور اس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ وہ عورت ہے جس نے دنیا میں پاکی ناپاکی کا، طہارت کا خیال نہیں رکھا۔ اس لیے کہ طہارت تو دین کا بہت بڑا حصہ ہے، صفائی ستھرائی تو ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ جب تک نہ ہو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، جب تک نہ ہو ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور پھر عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ اس لیے جڑا ہوا ہے کہ عاقل بالغ ہونے کے بعد ان کی پاکی ناپاکی کے حالات ہیں، ان کے حیض کے مسائل ہیں، ان کے معاملات ہیں۔ اگر آج ان کو نہیں سیکھا، ان مسائل کو نہیں سیکھا، بعض دفعہ مستورات کے مسائل آتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ناپاکی کا غسل کرنے کے بعد نماز کب شروع کرنی۔ ناپاکی کے ایام ختم ہو جاتے ہیں 5 دن 6 دن میں، وہ احتیاط کے نام پر 2-3 دن آگے لے جاتی۔ اتنی بڑی کمزوری ہے کہ مسلم معاشرے میں اور اتنے مدارس، علماء اور سب کچھ کے ہونے کے باوجود اگر ہماری مستورات اور ہماری بچیوں کو
اپنی پاکی ناپاکی کا، غسل طہارت کا علم نہیں، تو آپ بتائیں کہ ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ آج اس کی فکر کرنی، اتنا دین کا ضروری علم حاصل ہو جائے، ہر مسلمان عورت کو، بچی کو اپنی پاکی ناپاکی کا، طہارت کا، طریقہ طہارت کا علم ہو جائے۔ اور فرمایا پانچویں عورت جس کا سر اگلا دڑ خنزیر کا، نیچے کا دڑ گدھے کا، جسم سے بچھو چمٹے ہوئے، فرمایا یہ عورت ہے جو چغل خوری اور غیبت کرتی۔ آج یہ مرض کتنا عام ہے۔ پھر مستورات میں یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں، یہ لگائی بجھائی نے کتنے رشتوں کو خراب کر دیا ہے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے، اس کے لیے باقاعدہ گھنٹوں نکال کر مستورات بیٹھتی ہے، فلاں کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، فلاں نے وہاں رشتہ ڈالا، فلاں کی اس سے لڑائی ہو گئی، فلاں کی آپس میں نہیں بنتی، اس بہو اور ساس کی آپس میں یہ ہو گئی، ان کے گھر میں یہ ہے، اس کی بچی یہاں آ کر بیٹھ گئی، اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا۔ وہ مستورات جن کے پاس یہ جملہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ان کے پاس چغل خوری کے لیے، غیبتوں کے لیے، تجسس کے لیے گھنٹوں کے گھنٹے فارغ ہوتے، گھنٹوں کے گھنٹے فارغ ہیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کوئی بات کرے، غیبت کرے کہ قیامت کے دن اتنا بڑا عذاب تیار ہے، یہ باتیں سوچ لیں۔ اور فرمایا چھٹی عورت کہ جس کا سر کتے کا ہے، منہ سے آگ نکل رہی ہے، شرمگاہ سے آگ نکل رہی ہے، فرشتہ گرز سے مار رہا ہے، فرمایا یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس پہ احسان جتلاتی ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا اپنے دیے ہوئے صدقے کو جتلا کر برباد نہیں کرو۔ بعض دفعہ عورت اچھائی تو کر لیتی ہے لیکن پورے خاندان کو بتاتی پھرتی ہے کہ میں نے فلاں کو اتنا خرچہ دیا ہے، میں نے فلاں کو راشن دے دیا ہے، میں نے فلاں کی بچی کو شادی کا سوٹ دے دیا ہے، میں نے فلاں کی شادی میں اتنا خرچہ برداشت کیا ہے۔ اب اچھائی بھی کی اور اس پہ احسان بھی جتلا رہے ہیں، اس پہ بوجھ بھی بنے ہوئے ہیں، اس پہ مصیبت بھی بنے ہوئے ہیں۔ اس سے نہ کرنا بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ طویل حدیث ہے لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اور یہ ضروری باتیں جو تھی میں نے مختصر انداز میں عرض کر دی ہے، بس اللہ پاک ہم میرے لیے، آپ سب کے لیے، پوری امت کے لیے اس پر عمل کرنا آسان فرما دے، اور ہمارا یہ آنا بیٹھنا اللہ پاک کرے کہ عمل کی نیت والا بن جائے۔ ہم یہاں سے اٹھے تو عمل کی نیت کے ساتھ اٹھیں، صرف معلومات کے ساتھ نہیں۔ یہ 6 باتیں اگر ہماری سمجھ میں آئی ہیں، ہم جا کر اپنی زندگیوں کو دیکھیں۔ اگر خدا نخواستہ میرے اندر یہ کمزوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ رحیم ذات ہے، توبے کا دروازہ ہے۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے ان گناہوں کی معافی مانگ لے جتنی عمر گزر گئی، اور آئندہ کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنی بچیوں کو اس سے بچائیں گے، ان کی صحیح نہج پہ تربیت کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ، ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اطاعت اور اتباع نصیب فرما دے، ہر قسم کے روحانی جسمانی امراض سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری، قبر کی تیاری کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہمارے گھروں کے ماحول کو اے اللہ دین کے ماحول میں تبدیل فرما دے، گناہوں کے آلات، لہو و لعب کے آلات، نافرمانی کے اور تیرے ناراضگی کے آلات گھروں سے نکال پھینکنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہمارے مردوں کی، ہماری عورتوں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی یا اللہ اصلاح فرما دے۔ علم نافع کی دولت سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں،
اس مجلس میں اگر کوئی بیمار ہے، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔